اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف چودھری۔ تو جناب، عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے 14 سال کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مصر کو جو سزا سنائی گئی ہے، اور اس پہ بہت ساری جو آپ کہہ لیں کہ دعوے کیے جا رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو کرائے کے پیڈ قسم کے جو ہے لوگ آ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کہہ لیں کہ قیادت ہے، وہ جو جھوٹ بول رہی ہے، یعنی ان میں بہت سارے ایسے لوگ جو اچھے لوگ ہیں، جو بہت یعنی کریڈیبل لوگ ہیں، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کیس اڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا حقیقت ہے، اس طرف جانے سے پہلے، سزا پہ بات کرنے سے پہلے میں کچھ بات کروں گا کہ پاکستان میں اسی طرح کی گفتگو جو ہے، یا پاکستان کے بارے میں جو گفتگو ہے، وہ کون کر رہے ہیں؟ بہت سارے یوٹیوبرز، اور بہت زیادہ وہ بھی قابل احترام ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کی جو گفتگو ہے وہ حقیقت سے دور، چیز کا علم نہیں ہے، یا وہ سچی بات کرنا نہیں چاہتے، اس کا تو مجھے نہیں پتا۔ لیکن آپ کو ایک چیز وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ جو بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، ڈاکٹر معید پیرزادہ کا آپ ویلاگ سنا کریں، یعنی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شعور جو ہے وہ مکمل طور پہ پاکستانی عوام کے اندر آ چکا ہے، تو اس شعور کے تحت وہ کوئی شخصیت پرستی نہیں کرتے، وہ سمپلی حق سچ میرٹ کے اوپر جو بات ہوتی ہے، جو بات ان کے دل کو لگتی ہے، جن کا ان کا دل اور دماغ گواہی دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں۔ اور یہی جو ہے ڈفرز کی سب سے بڑی پرابلم ہے، کہ ڈفرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک شخصیت کو فکس کر دینے سے، یا چند اور سیاسی جو شخصیات ہیں ان کو جیلوں میں رکھ کر اس آواز کا گلا دبایا جا سکتا ہے، یا اپنے اس گندے نظام کو طول دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا ملک اس لیے چل رہا تھا کہ یہ لوگ جو تھے یہ سیاست میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اپنے فاؤنڈنگ فادر جو ہے قائد اعظم کی اس کال کو کہ ہر پاکستانی نے سیاست میں حصہ لینا، اس کو پسے پش ڈال دیا تھا، اور بظاہر انہوں نے آمروں کی جو کہی گئی باتیں تھیں ان کو اپنا حرف آخر سمجھ لیا تھا کہ یہ جناب بدماشوں کا کام ہے، اور انہوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ اگر بدماش جو ہے وہ ان کے اوپر حکومت کریں گے، وہ ان کے لیے پالیسی بنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کو دھتکاریں گے، ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ اور اب تو خیر انہوں نے کہہ لیں نا، ننگا ڈانس جو ہے وہ ناچ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو لیکن قوم مکمل طور پہ جاگ چکی ہے، اور جس کی واضح مثال آپ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو دیکھیں کہ کیسے وہ لابنگ کر رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ اتنی اچھی لابنگ، اور اس طریقے کی جو لابنگ ہے وہ کبھی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومتیں یا ہمارے وزیر خارجہ نہیں کر پائے، جو ایک عام سے لوگ ہیں جو اچھا وہاں پہ کماتے ہیں، اچھا ان کا کاروبار ہے، لیکن کس طریقے سے انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے نہ صرف دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ کو، بلکہ تمام بین الاقوامی جو ہے NGOs ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے، اور اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ بڑی ایک گونج ان کی سنائی دے رہی ہے، جس کو یہ ڈفر جو ہے وہ مکمل طور پہ جان ہی نہیں پا رہے کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اس وقت عوام کس طرف جا رہی ہے۔ آپ بالکل مایوس ہوں، لیکن سچ بات کریں کہ یہ جو آپ کے اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ جی یہ کیس وہاں پہ اڑ جائے گا، یہ کیس بنایا ہی غلط گیا ہے۔ یعنی اس میں جج غلط، اس میں وکیل غلط، اس میں فیصلہ غلط، اس میں جو ہے ہر طرح کے جو عوامل تھے وہ سارے غلط، اور ان پہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی غلط۔ یعنی آپ کے اندر وہ خان صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہے، وہ کریڈیبلٹی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منظور نظر ہیں ایک گندے نظام کے، اور گندا نظام ان کے کندھوں پر لاد کر لایا گیا ہے تاکہ پورے کے پوری عوام کو جو ہے فکس کیا جا سکے۔ لیکن ان کا جو سسٹم سے اب وہ چل نہیں سکتا، یعنی یہ جتنا مرضی اس کو طول تو کچھ عرصہ دے سکتے ہیں، یعنی سختی تو کریں گے، لیکن ان کے جھوٹے بیانیے ان کی حقیقت 2 منٹ میں کھل جاتی ہے، اور لوگ جو ہے ان کا اربوں روپیہ لگا کر بنایا گیا بیانیہ جو ہے وہ ایک عام سا نیا پاکستان کا وہ حسنین جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک عام پاکستانی جو گھر میں بیٹھا جس کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس اپنا گھر چلانے کے وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکے یا اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھ سکے دنیا کی انفارمیشن کے ساتھ۔ لیکن الحمدللہ
وہ شخص کے پاس بھی اتنا شعور آ چکا ہے کہ اس کو اب سارا علم ہے کہ یہ کون. لیکن بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے، امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بات کرے گی، ان کے اوپر پریشر ڈالے گی، تو اس سے عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے. پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی. اگر خان صاحب ڈیل کر کے آتے ہیں، وہ پہلی بات تو وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈیل ہو جائے، مل بیٹھا جائے، یہ مل بیٹھنے کا ٹائم گزر چکا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ مل کر چوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یا آپ کو اب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے آپ کو آگے یہ پیش کریں کہ میں میرے اندر بہت زیادہ جو ضمیر جاگ چکا ہے، اب میں عوام کے لیے سوچوں گا. یہ کبھی لوگ یعنی سمپل سی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کے اندر اچھائی برائی تو ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، لیکن انسان یا گندا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے، یا وہ برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ اچھا ہو گیا، ہاں کوئی برائی سے اچھا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، وہ بڑا کم ریئر چانسز ہوتے ہیں. آپ جتنے مرضی اچھے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جب تک آپ اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں کہ جی وہ تھوڑا بہت میں ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو گھر چلانے کے لیے لوگ کہ جی مجبور تھے، ہم مجبور کوئی نہیں ہوتا، فاقے کاٹنے پڑتے ہیں سچ کے لیے. سچ کے لیے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں کہ فاقے کرنے پڑتے ہیں، بائی کاٹ لوگوں سے ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا، آپ نے برائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. یہ اسلام ہے جو ہمیں آج تک نہیں سکھایا گیا. تو بہرحال اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ کوئی بات طے کر کے آتے ہیں اور آگے اگر یہ بیانیاں بنے کہ یہ لوگ اور پی ٹی آئی یا عمران خان ایک پیج پہ، یہ کیوں بھائی، یہ ان کا کیا تعلق ہے پیج کے ساتھ؟ ان کا پیج کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ پیج پہ نہیں ہونے چاہیے، یہ پیج سے کہیں پرے ہوں گے. ان پیج والے جو ہوں گے وہ ان کو آرڈر کریں گے، یہ آرڈر مانیں گے. اگر اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، یہ ملک اب دوبارہ نہیں چلنے والا. اور الحمدللہ پاکستانی عوام اس چیز پہ آمادہ ہے، 100% ہے. وہ خان صاحب کو بھی ایسا کام نہیں آپ نے کرنے دینا کہ وہ کہیں کہ جی ان کے ساتھ وقتی ہوا ہے، اور کرنے والے تو وہ نہیں ہیں، لیکن یہ کمپرومائزز نہیں ہوں گے. سمپل سی بات ہے کہ یا اس ملک نے چلنا ہے یا اس نے نہیں چلنا. اور یہ جذباتی باتیں ہیں جو آپ کو پاکستان سٹڈیز میں بتائی گئی ہیں کہ جناب پاکستان قیامت تک کے لیے بنا نہیں. اقبال کا شعر لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ منیر نیازی کا شعر لے لیں کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے غریبوں کے لیے، آپ کے عام شہری کے لیے، آپ کے مقتدر حلقوں کے لیے کوئی ایسا خطہ زمین جو ہے وہ کہہ لیں کہ بینیفیشل نہیں ہوتا، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا، صرف آپ سسکتے ہیں، تو پھر اس کا وجود جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کیا کہتے ہیں بدبودار ایک وجود ہوتا ہے، اس کو کاٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں یعنی دو رائے نہیں ہے کہ پھر اس کو آپ گھسیٹتے چلے جائیں گے. اس میں چند ایک شخصیات کی ایک کلاس کو فائدہ ہوگا، باقی کلاسز تو بیچاری اپنا وہ کیا کہتے ہیں پیئنگ فار دا لیونگ، وہ تو جینے کے لیے جو ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پے کریں گی. تو کیا ایسا آپ نظام میں چاہتے؟ اسلام ایسے نظام کی اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے کیا کرنا ہوگا، یہاں پہ آپ کا صرف ایک ادارہ نہیں، ہر ادارے میں جو لوگ ہیں انہی کے لائے ہوئے اسی کرپٹ نظام کے ابھی بہت آگے جانا ہے اس معاشرے نے. یہاں پہ ابھی آپ کو لاہور میں جناب وہ ایک بات کر رہا تھا، وہ کیا نام ہے، ایک آفیسر تھا، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے جی کہ مجھے وہاں سے پتہ چلا مریم نواز کو کیس کر دیا جناب اس نے شہباز گل کے اوپر وہاں سے. تو یہ کیا ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں شاہ کا مصاحب بننا، اس کے لیے زیادہ کام کرنا، یہ وہ دکھا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں آپ کے پاس بیوروکریسی، آپ کے جو ججز ہیں، آپ کے جو عدلیہ ہے، آپ کے جناب جو قانون دان ہیں، جو آپ کے وکیل ہیں، آپ کے جو پٹواری ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ تمام لوگ منافق قسم کے لوگ تھے جن کو اٹھا کے آپ کے سروں پر بٹھا دیا گیا. آپ کا نظام تعلیم رٹا سسٹم رکھا گیا. اور یہ جو سی ایس پی کے اگزام تھے اور دوسرے اگزام تھے، ان میں صرف رٹا ماسٹر ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا جن کو مینج کیا جا سکتا ہے. آپ ارد گرد نظر دوڑائیں کہ اچھے خاصے لوگ جو کریڈیبل تھے ان کو جی ان کا ریٹرن رہ گیا، ان کا انٹرویو رہ گیا، یہ فلاں وجہ. اور ہر وہ شخص سلیکشن آیا جو کہ ان پڑھ، جاہل اور ڈفر تھا، کیونکہ اس ڈفر نظام کو، اس ظالمانہ نظام کو جو ہے وہ پروان چڑھانا تھا. تو اس پہ بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.